محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں مغرب کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مزید اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں قائم رکھے، نمازوں کو اسی طرح اپنے وقتوں پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین مجھے جو قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے بارے میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور اس سے کہیں زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی جگہ بجگہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ایک اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کا احسان ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے وہ اس دنیا میں ہو. زیادہ تر ہمارے بچے ہیں جن کے ماں باپ ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے احسانوں کو یاد رکھنا، اور جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں سب سے پہلے اللہ سے یہی دعا کروں گا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں کیا ہے زیادہ سے زیادہ ان پر درود اور مغفرت بھیجنے کا ہمیں کیا ہے ہم کو اللہ توفیق دے. میرے بھائی، قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اپنے عبدیت کے ساتھ، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے والدین کا ذکر فرمایا. کیوں؟ اگر اللہ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم لوگوں پر کسی کے احسانات ہیں تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے ماں اور باپ. ماں پہلے باپ بعد میں، ماں پہلے باپ بعد میں. ماں پہلے کیوں؟ کیونکہ ماں نے جس قدر اور جتنی تکلیفیں ہمارے لیے برداشت کی، شاید کہ اس دنیا میں کوئی دوسرا ہمارے لیے اتنی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اسی کو مد نظر ماں کی اہمیت کو آگے کر دیا
اور ماں کی اہمیت کو زیادہ مرغی سے بھی تیز. یہ سجدہ، یہ سب بالکل. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا کیا ہے؟ واجبات ہے. واجبات کے چھوڑ دینے سے نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی نماز نہیں ہوگی. اگر غلطی سے آپ کی واجبات چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو میں کیا بول رہا تھا کہ اگر والدین ہمیں بلائے اس وقت تو ہم پہلے ان کی سنیں. والدین کا ہمارے اوپر جتنا حق ہے کسی اور کا نہیں. میرے بھائی اللہ رب العالمین جگہ بجگہ فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کا احسان مند رہو اور ان کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ بچھ جاؤ. اور جب ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی مت کہنا. نتا سے زر میں دا جگہ بجگہ اپلے بوجھ امالے بوجھ نونو جس نام سے بھی ہمیں بلائے، مان لو نونو سپا زر تانگنا چیز رہے چیدو گما یا اللہ غفور الرحیم ما گناہ چھنمو. ماں کے ساتھ بہت ادب احترام کے ساتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ لکھا یوں ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا. کبھی کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حسین میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے تم؟ حسین میرے ساتھ بیٹھ کر تم کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امی جان میرے کو اندر سے بہت شوق ہے آپ کے ساتھ کھانے کا، لیکن میں ڈرتا ہوں اس چیز سے کہ اگر میں بیٹھ کر کھانا کھاؤں آپ کے ساتھ، آپ کا کسی نوالے پر آپ کی نظر ہو مگر آپ کا ہاتھ نہ آئے اور اس نوالے کو میں کھا جاؤں، میں یہ گناہ میں نہیں کر سکتا، یہ جرم میں نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں. ہم تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے خود کا پیٹ بھرتے ہیں. ماں بیچاری کو تو پوچھتا بھی نہیں ہم آپ نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. اپا عمل حق یہ جکسے نے کہا بالکل خرچہ میں کیا. ایک واقعہ لکھا ہے، خراسان ایک جگہ ہے، خراسان سے ایک بندہ اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر مہینوں سفر کر کے حج بیت اللہ کو پہنچے. جب حج بیت اللہ کو پہنچنے کے بعد انہوں نے طواف کر رہا، سب کچھ کرایا. سب کچھ کرانے کے بعد اس نے بندے نے بولا آج میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. اس وقت بہت علماء کرام موجود تھے. علماء کرام نے سنا تو بڑا تعجب ہوا. آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے ماں کے حق ادا کی. یہ کون سا بندہ ہے؟ میرے بھائی بتاؤ کیا کیا تم نے؟ چیچوس بن نورا ازم کی عمل حق وہ نورا ادا چوس. بندہ فرماتا ہے کہ میں نے خراسان سے لے کر پتہ نہیں کہاں سے ہوتا ہوا مہینوں سفر اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر کیا ہے حج بیت اللہ کے لیے لایا. علماء نے جواب دیا تم نے جو پہلی مرتبہ جو ماں کا دودھ پیا، جو پہلا گھونٹ پیا، ابھی اس کا حق ادا ہوا. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، حضرت اویس قرن ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک شخص تھا. کون؟ اویس. ہم کیا بولتے ہیں؟ اویس. ٹھیک ہے. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صحابہ ہونا کتنا بڑا مقام ہے.
صحابہ کسے کہتے ہیں؟ وسلم کو زندگی میں حیات میں دیکھا ہو، ان کا زیارت کیا ہو، اس کو صحابہ کا لقب ملتا ہے. صحابہ ہونا اتنا بڑا مطلب مقام ہے کہ صحابہ کے نام کے آگے ایک ٹائٹل لکھا ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے. کون نہیں چاہے گا؟ آج اگر ہمیں مطلب ہم لوگوں کو یہ موقع مل جائے کہ کسی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آپ کو کیا کہتے ہیں صحابہ کا لقب ملے گا، کون نہیں چاہے گا؟ اس وقت حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یا نبی اللہ، میری دلی تمنا ہے، میری دلی آرزو ہے کہ میں آپ کی زیارت کر کے میں بھی صحابہ والا لقب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنے نام کے آگے صحابہ والا لقب میں بھی لگوانا چاہتا ہوں. لیکن میرے سامنے ایک مشکل ہے، میرے سامنے ایک پریشانی ہے. وہ پریشانی یوں کہ میری بوڑھی ماں ہے، میری بوڑھی ماں کے لیے میرے سوا کوئی اور نہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں، ان کو کھانا دینے والا کوئی نہیں، ان کو بستر بچھانے والا کوئی نہیں، یہاں تک کہ ان کے سب کچھ میں کرتا ہوں. تو آپ یہ بتائیے کہ میں یہاں سے ماں کو اکیلا چھوڑ کر آپ کے زیارت کے لیے آؤں اور صحابہ والا لقب حاصل کروں، صحابہ والا ٹائٹل حاصل کروں، لیکن یا پھر میں یہاں رک کے ماں کی خدمت کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے خط کا جواب دیا کہ کیا ہے، آپ وہیں قرن میں رک کر کیا ہے اپنی ماں کی خدمت کیجئے. وہ خدمت کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے ان کی ماں کی عمر بھی اتنی لمبی کر دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو پردہ فرمانے سے پہلے غالباً حضرت عمر ہی ہے یا حضرت ابو بکر ہے، ان سے وصیت کی، اے عمر، تمہارے خلافت کے دور میں قرن ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اور اس سے اپنے حق میں دعا کروانا. تو حضرت عمر خود عشرۂ مبشرہ میں موجود تھے. بھائی ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی، انہیں کس دعا کی ضرورت؟ وہ تو بس بےتاب ہو گئے. ان لوگوں نے دنیا سمجھائی نہیں، ٹھیک ہے، دنیا کو چند دن کا کیا ہے مسافر خانہ سمجھا تھا، اس لیے وہ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، کب اویس سے ملوں. پھر کرتے جب عمر کا دور خلافت آیا تو عمر ڈیلی سمجھ لو اس راہوں پر جاتے تھے جہاں سے قرن کے لوگ آیا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ اویس نام کا کوئی بندہ. ایک دن ایک بندہ ملا، جی حضور میں اویس، چلو بھائی میرے ساتھ. لکھا ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ اویس کرتا کیا ہے، لے آئے، مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد معمولات کے مطابق سنت پڑھی اور شاید نوافل پڑھا ہو، اس کے بارے میں نے پڑھا نہیں. معمولی عبادت کی فرائض کو ادا کرنے کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد سوچا کہ شاید یہ بندہ اب کچھ نہ کچھ ایسی عبادت کرے گا جس کی وجہ سے اس کا مقام اتنا بڑا ہے. دیکھتے رہے یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی. عشاء کے بعد سنت نوافل اور یہ وتر پڑھ کے سو گئے. صبح فجر کی اذان ہوئی، فجر کی جماعت پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا اویس کیا کام کرتے ہو؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے وصیت کر کے گئے کہ آپ سے اپنے حق میں دعا کروانا، پہلے وہ عمل بتلاؤ پھر میرے حق میں دعا کرو. اویس نے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ میں آپ کو سب چیز بتلا دیتا ہوں، بس آپ یہاں سے میں آپ سے ملاقات کے بعد میرے کو یہاں رکنے کے لیے نہ کہیے، میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں. نہیں تو سمجھ لو ہر کوئی آئے گا پیر بابا بنا دے گا ایک دم. نہیں، انہوں نے بتلایا کہ میرا بھی سمجھ لو آپ لوگوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زیارت کرنا چاہتا تھا، میں بھی کیا ہے صحابہ والا لقب حاصل کرنا چاہتا تھا. لیکن
مجبوری میرے سامنے یہ تھی کہ میری ماں تھی, میں نے ماں کی خدمت میں اتنا دن لگا دیا. اس دوران کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری والدہ سے پہلے کیا ہے دنیا سے پردہ فرما گئی اور میں صحابہ نہ بن سکا. لیکن میرے کو یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے صرف اور صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے. پاک میں فرما رہا ہے کیا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, وصیت کر رہا ہے کس سے, ہم لوگوں سے. میرے بھائی تھوڑا تو سمجھو, تھوڑا تو ٹھون اتو تو ہے سمبات تو فکر چوس اپالے امالے کزوکشیا غتا کھمپا سونس کھونے ادب احترام چوچین کھونے تعظیم چوچین کھونے کزوکشیا کھا ینچین کھونے کھا میان نہ کزوکشی غتا کا ازوک ای جکستے نے کان یونچا جنے تھوڑا قیامت جاگن غتا مشنٹے پکڑیوت کیا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کسی وجہ سے ان کی ماں جو ہے ان سے ناراض تھی. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھائی رحمت اللہ علیہ بھی نہیں, رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے والدہ کسی بات پر ان سے ناراض تھی اور وہ ماں سے الگ رہتے تھے. ایک دن ایسا ہوا علقمہ کا آخری وقت آیا, آخری وقت علقمہ کے اوپر کیا ہے موت کا آخری وقت آیا, لیکن موت آ نہیں پا رہے تھے. تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر یہ بات کہی کہ آپ چل کر دیکھیں کہ دعا کیجئے, علقمہ کو کیا ہے موت صحیح سے آ نہیں پا رہا, کلمہ رکا ہوا ہے. کس کا؟ صحابی رسول کا, ہم اور آپ جیسے کا نہیں, صحابی رسول کا کلمہ رکا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہی سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ علقمہ کے والدین ہیں؟ تو لوگ فرماتے ہیں کہ والدہ ہے. والد تو پردہ کر گئے, والدہ ہے. ناراض ہیں کہ راضی ہیں؟ کہتے ہیں کہ علقمہ سے تھوڑا ناراض چل رہا, علقمہ سے ان کا بن نہیں رہا ہے کسی بات پر, علقمہ سے ان دونوں کے درمیان رشتے ٹھیک نہیں ہیں. تو علقمہ کی ماں کو بلایا جاتا ہے. علقمہ کی ماں جب وہاں آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علقمہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے کو علقمہ کی عبادت سے کوئی شکوہ شکایت نہیں, رات کا تہجد گزار ہے, دن کا روزے دار ہے, پتہ نہیں کوئی سمجھ لو عبادت ان سے چھوٹتا نہیں. لیکن ایک کمی ہے, وہ کمی یہ ہے کہ جب بھی میرے سے بات کرتی ہے تو اونچے آواز میں بات کرتا ہے اور پتہ نہیں میرے ادب احترام کا یہ خیال نہیں رکھتا, ہمیشہ میرا دل توڑ کر چلا جاتا ہے. اس بنا پر میں اس سے ناراض ہوں, میں اسے معاف نہیں کر سکتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے گزارش کی, آپ معاف کر دیجئے کہ یہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو جائے. والدہ نے بولا کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی, انہوں نے جس قدر میرا دل توڑا ہے میں بالکل ہی معاف نہیں کر سکتی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ بھائی جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ. لکڑیاں جمع کر کے لا کر علقمہ کو کیا ہم آگ کے حوالے کرتے ہیں, تبھی علقمہ کی جان نکل جائے گی. تو جب ماں دیکھا, ماں تو ماں ہوتی ہے نا, یا نبی اللہ کیا فرما رہے ہیں, اتنا بھی سخت دل نہیں کہ میں علقمہ کو معاف نہ کروں. میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں. جیسے بولا ادھر سے علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا. اب سمجھ لیجئے جب صحابی کا کلمہ رک گیا, ہم اور آپ کو تو اس وقت پتہ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو وقت بھی کافی ہو چلا ہے, انشاءاللہ مشورہ ہوگا. مشورے کے بعد تھوڑی دیر کیا ہے کیا کہتے ہیں جماعت کا یہ رخ وغیرہ انشاءاللہ طے ہوگا. سبھی ساتھی کیا ہے تشریف رکھیں اور کوشش کریں, خاص کر ٹھون اتوچو سے کھمپاسوں سے اپالے امالے انہیں کزم شک ادب احترام یوت قانون دوں گا تاں سپرا چھون جشتے نو ہے سپرا چھون جشتے نو کھونے ادب احترام ازام یوت کی مطلب کھون لا کچھن میں نہ سپرا میتاں چیز کھونے چیتوں ضرورت نہ لوختے میں ضرورت چیز ادب احترام ازام
khayal borches kazuk sia ngata philo hale ole zeret tena chwa apale amale unna hale ole mana chamsik khon thatna ngata phiat jam tok poino ठीक मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।